اللہ نے رمضان کا مہینہ جو بخشا ہے یہ اہل ایمان کے لیے خوشی کا مہینہ ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور پھر اگر ہم اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائیں تو پھر ہمارے لیے خوشی کا کوئی دن نہیں ہے۔ ہم عید کو خوشی مناتے ہیں کہ عید ہے بھائی خوشی مناؤ۔ عید کی خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس نے پورے مہینے جو ہے رمضان کے روزے رکھے، جس نے پورے مہینے عبادت کی، آج پھر عید کے دن اس کو انعام ملتا ہے۔ اس لیے رمضان اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور دوسری طرف اللہ نے کہا ہے کہ اسی مہینے میں نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صحیح راستہ تمہیں دکھاتی ہے، جو کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، کتاب وہ کتاب اسی مہینے میں نازل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان جو ہے، جس وقت رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ اور ہم اگر رمضان کو بھی اسی غفلت میں گزاریں گے، جیسے ہم نے غیر رمضان میں جو نمازوں میں سستی، عبادت میں سستی، اسی طرح اگر رمضان میں بھی ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، اسی طرح رمضان میں بھی سستی کرتے رہے تو پھر کیا فائدہ ہے کہ اللہ بخشش کا مہینہ بھیج رہا، اس میں بھی اگر کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ مواقع بخش رہا ہے، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ نماز فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جی لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، پڑھنی ہے، فرض ہے، پڑھنی ہے۔ معمولی عذر پہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی عذر پہ ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں رکھا ہوا روزہ اور رمضان میں نہ رکھا ہوا روزہ، اگر ایک روزہ بھی رمضان کا چھوٹ گیا پھر زندگی بھر بھی روزے رکھ لو، اس ایک کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہم ذرا سے عذر کی بنا پر جو ہے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، جی آج بخار ہے، آج یہ معاملہ ہے، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ تمام سال اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے، اور پھر ایک مہینہ جو اللہ کے لیے آیا ہے اس مہینے میں بھی ہم نے غفلت برتی، اس مہینے میں بھی ہم اللہ کے احکاموں کو پورا نہیں کر سکے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے ایمان والا؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے میں خوب روزے رکھیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے میں جو ہے اپنی بخشش کروائیں، اس مہینے میں خوب عبادت کریں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، لیکن ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نہ ہماری نمازیں پوری ہیں اس مہینے میں، نہ ہمارے روزے مکمل ہیں اس مہینے کے، نہ ہمیں تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نہ ہمیں تلاوت کی توفیق ہوتی ہے۔ پہلی بات ہے روزہ ہی نہیں رکھنا، روزہ رکھ بھی لیا تو پھر بھی صبح روزہ رکھا ہے، دن میں لغویات میں لگا ہے، دنیاوی باتیں کرتا رہا، عبادت نہیں کی، اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کی، اور کسی کی برائیاں نکالنے میں لگا رہا، کسی کی عیب پوشی کرنے میں لگا رہا، پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے، جہنم سے ڈھال ہے روزہ،
لیکن ڈال اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب اس میں سوراخ نہ ہو. وہ جب تک دشمنوں کا وار روکتی رہتی ہے. لیکن اگر ہم نے اس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو فرمایا ہے کہ ڈال ہے، اس مہینے میں اگر ہم نے کسی کی غیبت، کسی کی برائی، جھوٹ، بہتان، کسی کا دل دکھانا، اگر یہی کام ہم نے اس مہینے میں شروع رکھے تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے تو ڈال میں ہی کیا کر لیا ہے؟ سوراخ کر لیے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے میں جو ہے تمام برائیوں سے بچ کر اللہ رب العزت کے دربار میں آ جاتے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا، ایسا کیا ہی نہیں ہم نے.